بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اپنے پسندیدہ مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ کے ساتھ حاضر ہے، اپنے نہیں ہم سب کے۔ تو وہ اچھا میرے منہ سے اس لیے نکل گیا کہ ظاہر ہے میرے تو ہیں ہی، اور آپ سب وہ ایک کسی زمانے میں اشتہار چلتا رہا میرا بینک، تو بچہ کہتا تھا میرا بھی تو ہے، تو آپ بھی کہیے کہ میرے بھی تو ہیں بھائی، تمہارے تھوڑی ہیں۔ بہرحال سیرت النبی کے حوالے سے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اور لاسٹ ایپیسوڈ یعنی آخری قسط جو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے وہ 589ویں قسط تھی، اور اس میں جو گفتگو ہو رہی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تھا کہ صاحب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ آسانیاں جو ہیں وہ تمہارے لیے اللہ نے کی طرف سے پیدا کی گئیں، رسول اللہ نے بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا حکم دیا، اور مشکلات کم سے کم کی جائیں، لوگوں کو فائدہ جتنا پہنچایا جا سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے یہ جو پوری مخلوق ہے اس میں صرف ہم انسان شامل نہیں ہیں، اس میں وہ سمندر میں رہنے والے، پانیوں کی گہرائیوں میں رہنے والے جانور، اور ہوا میں اڑنے والے جانور، اور خشکی پہ رہنے، خشکی اور تری کے جانور، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں جو ہے بہت سے ریفرنس ایسے ملتے ہیں، حوالے ایسے ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، اور حکم دیتے تھے کہ جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا، یعنی جتنا فائدہ مخلوق خدا کو، یہ جو مخلوق ہے اللہ کی، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو اس کے کنبے کے ساتھ مشکل معاملات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اب اس بنیاد پر ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں کہ ہم کتنی لوگوں کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور کتنی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ پچھلا پروگرام جو ہوا اس میں نے مشکلات کا تذکرہ کیا تھا کہ ہم جو چن کے کوشش کرتے ہیں کسی کو مشکل میں پھنسا دیں اور پھر اس کے مزے لیں، رلاتے ہیں ہم۔ تو اس طرح کی کچھ گفتگو جو ہے ہوئی تھی۔ شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، ریکیپ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ موسم کے حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں ابھی تک ویسے ہی ہیں، اور اللہ نہ کرے بیچ میں محسوس بھی ہو سکتا ہے کیا صورتحال ہے، لیکن بہرحال اللہ یہ بھی ممکن ہے حکمت ہو اللہ کی، اور اللہ کی نعمتوں میں سے موسم کی تبدیلیاں بھی ایک نعمت ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام سے مستقل آسانیاں فراہم کرنا، لوگوں کے لیے نفع کا باعث بننا، اس پر ہم کلام کرتے آئے۔ گزشتہ نشست میں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کلام کیا تھا کہ جو مشکلات اور مصائب آیا کرتے ہیں، کئی مرتبہ یہ لوگوں کے اپنے اعمال و کرتوتوں کی وجہ سے آیا کرتے ہیں، اس پر ہم نے بارہا توجہ دلاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور موجودہ حالات کے تناظر میں بھی گفتگو کی تھی ہم نے۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ تو ہم نے یہ کلام کیا تھا، سورہ روم کی آیت نمبر 41 کا حوالہ بھی بار بار آیا ہے، جہاں قرآن کریم میں ذکر آیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ خشکی اور تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف۔ گویا یہ سخت حالات کا آنا، مشقتوں کا آنا، مشکلات کا آنا، یہ آزمائشیں بھی ہیں، یہ تنبیہات بھی ہیں، اور کچھ کو سزا بھی دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن بقیہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ کی طرف۔ مشکلات آئیں تو دل نرم ہو جائیں، نہ کہ سخت ہو جائیں اور ہر دھرمی کا مظاہرہ ہو، بلکہ دل نرم ہو جائیں اور لوگ اللہ کی طرف پلٹنے والے بنیں۔ ہم نے اس پر تفصیلاً کلام کیا تھا۔ وہ حدیث مبارک بھی 2-3 مرتبہ پچھلے پروگرام سے ہم نے پیش کی ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو ایسی بیماریاں ان میں پیدا ہوتی ہیں جن کا ذکر پچھلے لوگوں میں نہیں تھا۔ جب کوئی قوم سود خوری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپس کے جھگڑوں اور فسادات میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ جب کوئی قوم ناپ تول کی کمی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ جب کوئی قوم وعدہ خلافی میں مبتلا ہو جاتی ہے
تو اللہ بیرونی لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ ان کے وسائل کو ہڑپ کر جاتے ہیں. اور جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتا ہے. تو یہ وہ کرتوت ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک بھی بتا رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کبھی قتل و غارت گری، کبھی نئی نئی بیماریاں، کہیں بارشوں کا روک لیا جانا، کہیں ظالم حکمرانوں کا مسلط کیا جانا، کہیں بیرونی لوگوں کا مسلط کر کے لوگوں کے اموال کو تباہ کرنے کا معاملہ. آج یہ ہمارے حالات نہیں ہیں. اس پر ہم نے توجہ دلائی. پھر ہم نے یہ بھی توجہ دلائی کہ اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ رجوع الی اللہ کا معاملہ ہو اور توبہ کا معاملہ ہو. اور توبہ انفرادی تو ہے ہی ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. یونس علیہ السلام کی قوم کا بار بار ہم نے ذکر کیا. سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں 98 میں ذکر آتا ہے کہ جب اس قوم پر عذاب کے آثار آنا شروع ہوئے تو قوم ڈر گئی اور سارے کے سارے لوگ اپنے گھر والوں کو لے کر، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جانوروں کو لے کر، تفاسیر میں ہے، میدان میں آ گئے اور اللہ کے سامنے جھک گئے. اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا. پھر ہم نے کلام کیا کہ سچی توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. مملکت خداداد پاکستان کا ہم نے درد دل سے بار بار ذکر کیا. ہمارا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ہم نے ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا اور شریعت اسلامی کو ہم نے نافذ نہیں کیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے ہم سے. کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، اور کبھی مہنگائی کا طوفان، کبھی اور ظلم و ستم کے معاملات. اللہ ہلا رہے ہمیں. تو خدا رحم اللہ کی طرف رجوع کریں. اور ایک بات یہ بھی ذکر کی تھی کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورہ طلاق کے شروع میں آتا ہے جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ کے لیے پاکستان کے 22-23 کروڑ لوگوں کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کی اس چھوٹی سی دنیا یعنی پوری کائنات کو دیکھیں. اول تو پوری ایکسپلور نہیں ہو سکی تو یہ دنیا ہماری ایک نقطہ ہے اس کے اندر، رائی کا دانہ، رائی کا دانہ. اللہ کے لیے ایگزیکٹلی تو اللہ کے لیے 7-8 ارب انسان جو زمین پر رہتے ہیں کوئی مشکل نہیں. وہ پوری کائنات کی مخلوقات کو دینے والا ہے. اس کے لیے ہمارے مسائل دور کرنا کوئی مشکل نہیں. لیکن شرط یہ کہ پکی سچی توبہ لے کر اللہ کے حضور آئیں اور پلٹیں، گناہوں کو چھوڑیں، وفاداری پر آئیں. اللہ تعالیٰ حالات کے بدلنے پر قادر ہے. یہ جو مسائل آتے ہیں اسے بھی اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے. ہم ناشکریاں تو کرتے رہتے ہیں، قیامت آ گئی، مشکل ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا. اسے بھی اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمت اس طرح ہے کہ اگر ہم بھٹک رہے ہیں اور ہمیں اپنے بھٹکنے کا احساس نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کے انڈیکیٹر ہیں یہ سارے کے سارے جو ہمیں اس بات کی توجہ دلاتے ہیں کہ تم غلط سمت میں جا رہے ہو، میری طرف واپس آ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑے رحیم و کریم ہے کہ اگر ان کے دربار میں آ کر آدمی کو احساس ہو جائے، اصل مسئلہ سارا احساس کا ہے. اگر مجھے احساس ہو جائے اپنے جرائم کا، اپنے گناہوں کا، اور میں توبہ کی طرف رجوع کر لوں تو اللہ تعالیٰ بڑے کریم و رحیم ہیں، معاف کر دیتے ہیں. جیسا کہ ابھی شجاع صاحب نے سورہ یونس کے حوالے سے بتایا کہ آیا وہ عذاب جو اللہ نے صرف اتنی سی بات میں ٹالے. اس نے کہ اللہ کو کیا چاہیے؟ صرف یہ چاہیے کہ بندہ اس کے سامنے آئے اور اعتراف کر لے اپنے کمزور ہونے کا، اپنے گناہگار ہونے کا، اور توبہ کر کے معافی طلب کر لے. اللہ کے گھر میں معافی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں مرنے سے پہلے تک، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے. جی، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے. تو جان نکلنے سے پہلے تک، یعنی موت کے آ جانے سے پہلے سادہ الفاظ میں کہہ لیں توبہ کا موقع ہے. ہاں، ایک توبہ ہے فرد کی، ایک توبہ ہوتی پوری اجتماعی سطح پر قوم کی. وہ اللہ تعالیٰ کی ترازو میں کیا فیصلے ہیں. ترازو سے مراد کب کسی قوم کا شر مجموعی اعتبار سے اس کے نفع کے مقابلے میں بڑھ جائے تو پھر عذاب بھی آیا کرتا ہے. لیکن عموم کے اعتبار سے اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تو گناہگاروں کو بھی پکارتا ہے، گناہگاروں کو بھی متوجہ کرتا ہے. یہ بات پہلے بھی ہم نے پیش کی. پورے قرآن حکیم میں جو ایک اہم ترین امید افزا آیت ہے، ہمارے ناظرین نوٹ بھی کر لیں، مطالعہ بھی کریں. سورہ زمر آیت نمبر ہے 53. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. سورہ زمر آیت نمبر 53. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے فرما دی جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے، بے شک اللہ غفور رحیم ہے. لیکن اگلی آیت میں فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور جھکا دو اپنے آپ کو، مسلم ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ. سرکشی پر نہ اڑے رہو، گناہوں پر نہ اڑے رہو، بے وفائی پر نہ اڑے رہو، غداری پر نہ اڑے رہو. جھکا دو اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے تو ہماری پھر مدد نہیں کی جائے گی. تو پلٹنا ہوگا. نہ کہیں جہاں میں اما ملی
جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو جناب یہ پچھلے ایپیسوڈ میں یا پچھلی جو قسط آپ نے دیکھی ہے اس سلسلے کی، اس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور بات جو ہماری چلی تھی وہ اس حوالے سے کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے، اور میں نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ یہاں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ شجاع صاحب بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل تھے، اور گفتگو آگے بڑھ رہی تھی کہ صاحب لوگ جو ہیں وہ انفرادی طور پر مصروف ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں اپنی جماعت اور معاشرے سے ان کا شخصی اور نجی تعلق رہتا ہے، لیکن اپنی جماعت سے باہر نہیں نکلتے، لوگوں سے رابطے، ان کے نجی رابطے جو ہیں منقطع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے ساتھ بہت سے مسائل ہیں جس میں ہم کہتے ہیں جی مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام اخوت دیا ہے، اس میں ہر شخص باہم مربوط ہے، صرف ہم اپنے تک اپنے آپ کو محدود کر کے ایک دائرے میں نہیں رکھ سکتے، ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہمارے پڑوسی کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اور وہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے نا کہ مومن جو ہیں وہ تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں کہ کسی ایک کو اگر تکلیف ہو جائے تو سارے مومنوں کو اس کی خلش محسوس ہوتی ہے۔ اب یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا سب ٹاپک، ہاں، گفتگو کرنے کا ایک نئی راہ مل رہی ہے، نئی راہ مل رہی ہے، اور اگر ہم مجموعی گفتگو جو کئی مہینوں سے چلی آ رہی ہے الحمدللہ اس کو دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی اور بحیثیت داعی انقلابی ہم کلام کرتے آئے، اور اسی انقلابی جد و جہد کے دوران میں یہ جماعت کی سطح پر جد و جہد ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعوان و انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، وہ ایک انقلابی جماعت اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی ہے۔ تلوار تو چلی ہے بدر میں جا کر 15.5 برس کے بعد، آغاز وحی کے 15.5 برس کے بعد، 13 برس مکہ مکرمہ، اور پھر ہجرت کے بعد 2.25 برس بعد بدر کا میدان سجتا ہے، مگر اس سے قبل جماعت تیار ہو رہی ہے جن میں ایمان کی آبیاری کا معاملہ، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا معاملہ، ایک طرف ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط اور دوسری طرف ان کا آپس کا باہم مربوط ہونا۔ اس مربوط کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جو کرنے کا کام تھا وہ ہے اخوت کا معاملہ، بھائی چارہ کہیں، ان کو ایمان والوں کو جوڑنے کی بات کہیں، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس کی آج ہمیں بھی شدید ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، مشہور آیت کا حصہ، انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک وقفہ لینے ناظرین، پھر اس کے بعد آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک رشتہ اخوت ہے، ایک نظام اخوت رسول اللہ نے دیا، خود مواقعات کا جو واقعہ ہے اس میں اخوت قائم کر کے دکھائیے کیسے ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، لوگوں کے حقوق کو اور اپنے فرائض کو پہچانیں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو یہ مخلوق خدا کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، ہم اپنا جائزہ لیں یہ کتنا کمزور ہوا ہے، اتنا کمزور ہوا ہے کہ ہم ایک گھر میں رہنے والے اگر زائد افراد ہیں، 6 7 8 افراد ہیں، تو ہمارے آپس میں رابطے نہیں ہیں، معاش وائس کے محلے کو دیکھیں کیا۔ اور ہم یہ تجربے تو زندگی میں ہمارے ہوتے ہیں نا، آپ کسی بڑی آبادی، ایلیٹ طبقے کی آبادی کو چھوڑ دیجئے، مطلب متوسط طبقے کی آبادی میں چلے جائیں جہاں اللہ نے کچھ لوگوں کو صاحب استطاعت بنایا ہے، اور آپ پوچھیں پڑوس میں شجاع صاحب کہاں رہتے ہیں، پتہ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم کہاں رہتے، حالانکہ شجاع صاحب پڑوس والے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ ہمارے رابطے ہیں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ اچھا، جو آپ بار بار لفظ رابطہ استعمال فرما رہے ہیں، میں صرف ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، کیوں مین موضوع ہمارا کیا چل رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت داعیہ انقلاب، تو دعوت دین کا کام کرنا ہے تو رابطوں کے بغیر کیسے ہوگا؟ یہی بات، بنیادی مسئلہ یہی کہ رابطے سے مراد یہی ہے کہ بھائی ایک دوسرے سے ملو گے، بات کرو گے تو بات پہنچے گی نا، مل ہی نہیں رہا ہے، اور تب دعوت کا کام اب دعوت کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اور ہمارا دعوت کا کام اسی لیے نہیں ہو رہا، ہم تو ملتے ہی نہیں ایک دوسرے سے۔ تو ایک تو وہ پہلو کہ رابطے سے مراد کیا ہے، اور اب آئیے اخوت پر ہم کلام کریں۔ اور آپ نے آج انٹرو میں جو حدیث مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کنبے میں سے، مخلوق میں سے پسند وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادہ بھلا سلوک کرنے والا ہو۔ البتہ سب لوگوں کے ساتھ تعلق یکساں تو نہیں ہوتا، جی ظاہری بات ہے کہ جو انسانوں سے تعلق ہے وہ جانوروں سے نہیں ہوتا، حالانکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔
اچھا جو مسلمان کے ساتھ تعلق ہوگا بہرحال وہ غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تعلیم عطا کی گئی۔ اچھا پھر مسلمانوں میں سے بھی الحمدللہ ہمارے سب کے گھرانے مسلمان ہیں، جو گھر والوں کے ساتھ تعلق کا مضبوطی کا معاملہ ہوگا وہ ہر ایک سے نہیں ہوگا، جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہوگا وہ غیر رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہوگا، جو پڑوسیوں کے ساتھ قریبی پڑوسی کے ساتھ رشتے کا معاملہ ہوگا، تعلق کا معاملہ ہوگا وہ دور کے پڑوسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ فرق تو رہے گا، اور اس فرق کے اعتبار سے مدارج کا معاملہ بھی آتا ہے اور درجات کا معاملہ بھی آتا ہے۔ اب ناظرین کا یہ درجات سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر مشہور حدیث مبارک ہے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائیے میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ ماں ماں ماں، اور پھر باپ کی بات آتی۔ پھر اسی طرح خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور حدیث میں ذکر آ رہا ہے میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے درجہ بندی فرما دی نا، ماں 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 اور باپ، پھر بیوی بچے، ٹھیک ہے، پھر بہن بھائی بھی ان کے ساتھ بھی، پھر دیگر قریب رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار۔ اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ درجات کا معاملہ رہے گا۔ اس سے بڑھ کر بھی ایک معاملہ ہے جہاں ایمانی رشتہ ہو وہ تو ہے الحمدللہ، البتہ جب صحابہ کرام کا دور تھا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تو ایک طرف صاحب ایمان ہے، دوسری طرف کفار ہے، اور عین ممکن ہے کوئی والد ابھی اسلام کی طرف ہو اور بیٹا کفر کی طرف ہو، تو اب وہ معاملہ تو نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس والد کے لیے اپنا مومن بھائی زیادہ قیمتی ہے اپنے سگے بیٹے کے مقابلے میں، کیونکہ بیٹا ابھی کفر کی حالت پر ہے۔ یہ فرق بھی واقع ہو جائے گا۔ اب آئیے مسلمان معاشروں کے اندر بڑی عجیب اور ذرا بھاری بات آ رہی ہے میری زبان پر، ہم روزانہ نماز وتر میں دعائے قنوت کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی بہت ہی ہلا دینے والا معاملہ ہے یہ جی، اور اس دعائے قنوت میں ہم بڑے دعوے کرتے ہیں۔ آج چلیے اس بات کو کھول لیتے ہیں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ذرا اس کا ترجمہ تو پڑھ لو بھائی۔ جب میں سے دعائے قنوت کا ترجمہ بہت کم لوگوں نے، میں نے بھی جی اب پڑھا ہے۔ اس میں الفاظ آتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ نخلع خلا سے، خلا کا مطلب ایک خاتون علیحدہ ہونا، تو علیحدہ ہو جاتے، وَنَتْرُكُ ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، فسق و فجور، گناہ نافرمانی۔ اے اللہ ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے۔ یہ روزانہ ہم دعوے کر رہے ہیں، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد ولیک نسعی ونحفد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز ادا کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بڑے دعوے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں ناظرین توجہ فرمائے، تھوڑا سا ایک علمی نکتہ ہے مگر آسانی سے سمجھ آئے گا۔ ہم نے پہلے بھی اس پر کلام کیا ہے، عربی میں ایک فعل مضارع ہوتا ہے اور ایک فعل ماضی ہوتا ہے۔ ماضی تو پاسٹ ٹینس ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب ہم عام طور پر ٹینسز پڑھتے تو ایک پاسٹ ہوتا ہے، ایک پریزنٹ ہوتا ہے، ایک فیوچر ہوتا ہے، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہے۔ عربی میں دو ہیں، ایک ماضی ہے اور ایک مضارع ہے۔ مضارع میں حال کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا ترجمہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہے تو حال کا ترجمہ مگر بڑا دعویٰ ہے۔ دوسرا ترجمہ مستقبل کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ اور اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ یہ اب ہلکی بات ہے، ارادہ ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے یہ مستقبل والا ترجمہ رکھو ذہن میں، تو یہ ایک ارادہ ہے۔ اللہم ونخلعو، چھوڑ دیتے، ونخلعو ونترکو علیحدہ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، من یفجر جو تیری نافرمانی کرے، یہ دعویٰ ہے۔ اللہ چھوڑ دیں گے اس کو، اللہ علیحدہ ہو جائیں گے اس سے، من یفجر کا جو تیری نافرمانی کرے۔ تو ایک تو ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ دعائے قنوت کا ترجمہ یاد کریں اور یہ دونوں ترجمے ذہن میں رکھ لیں۔ گرامیٹیکلی دونوں ترجمے ممکن ہیں، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی۔ حال کا ترجمہ رکھیں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے تو بڑا بھاری دعویٰ، اور اگر مستقبل کا ترجمہ کرے اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے تو یہ ایک ارادہ ہو جائے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب عرض کیا کر رہا تھا، ہم تو روزانہ دعوے کر رہے ہیں اے اللہ جو تیرے نافرمان ہیں ان کو تو ہم چھوڑ دیں گے۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں میں سے بھی تو نافرمانی کرنے والے ہیں، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ مسجد کو آباد کرنے والا بھی ہو، وہ اللہ اکبر کی صدا پر سب کو چھوڑ کر سجدے میں جانے کے لیے تیار ہونے والا بھی ہو، اور پھر وہ شراب و کباب کی محفلوں میں جائے گا، وہ ڈانس اور ناچ گانوں کی محفلوں میں جا کر بیٹھا رہے گا،
وہ جہاں ہلڑ بازی اور شریعت کا مذاق اڑائے جہاں وہاں پر بیٹھا رہے گا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو ان نافرمانی کے کاموں میں تو اب شرکت نہیں ہو سکتی، تو پھر کہاں جائے گا؟ پھر ادھر جائے گا جہاں فرما برداری کے کام ہوں۔ پھر کن سے جڑے گا؟ وہ جو فرما برداری میں لگے ہوئے ہوں۔ تو اسی بارے میں قرآن پاک کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو جو اخوت کی ہم نے بات کی ہے، بھائی چارے کی بات کی ہے، اس کے ذیل میں حسن سلوک بھی آئے گا، تعلق بھی آئے گا، مگر سب کے ساتھ تعلق ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کے درجات کا معاملہ ہو جائے گا۔ ایک بڑا فرق ہوتا ہے اسلام اور کفر کا، تو بات ہی مختلف ہو گئی، لیکن کبھی کبھی مسلمانوں کے درمیان بھی اس طرح کی نوبت آ سکتی ہے۔ تو ایک صاحب ایمان اللہ کا فرما بردار رہے گا، نافرمانی کے کاموں میں شرکت نہیں کرے گا، ان کو تقویت نہیں دے گا۔ ہاں، جو نافرمانی کے کاموں میں مبتلا ہیں ان سے رابطہ رہے گا تاکہ ان کو بھی دعوت دی جائے، ان کی بھی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ یہ تو ہوا وہ دعوے میں، وہ تعلق میں گرم جوشی نہیں ہوگی۔ ہاں، ہو نہیں سکتا نا۔ جیسی گرم جوشی مطیع و فرمانبردار لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، ایسی جو ہے فاسق و فاجر کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہو سکتی۔ البتہ فاسق و فاجر کیا، کوئی کافر ہے، دعوت تو اس کو بھی دینی، اس کے ساتھ اس سے سلوک بھی کرنا ہے، اس کا کوئی غمی کا معاملہ ہے تو اس کے کام آنے کی، یا نقصان ہو گیا اس کے کام آنے کی کوشش بھی کی جائے گی تاکہ اس کا دل جیت کر اس کو دین میں داخل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو فاسق و فاجر مسلمان ہوگا، رابطہ رہے گا، لیکن بہرحال گرم جوشی نہیں ہوگی۔ بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، جو گرم جوشی تعلق کی ایک فرما بردار کے ساتھ ہوگی وہ نافرمان اور باغی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ فرق ہو گیا۔ اب آئیے اخوت کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس کس پیرائے میں ہمارے سامنے بیان فرمایا، آپ نے اشارہ بھی فرمایا، آپ نے جو حدیث مبارک ذکر کی کہ ساری امت ایک جسم واحد کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں مثلاً آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا وجود اس کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمانوں کی باہمی محبت کا معاملہ کیسا ہے بھلا؟ جیسے ایک عمارت ہو کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملتی ہے تو دیوار اور عمارت مضبوط ہوتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جڑے گا، ملے گا تو یہ اسلام کے ماننے والوں کی عمارت مضبوط ہوگی۔ یہ ساری امت کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے بجا ارشاد فرمایا کہ آج ہم غور کریں، کیا آج امت میں، بلکہ بڑے پیارے الفاظ ایک بزرگ کے ہیں، امت میں امت پناہ موجود ہے؟ امت پناہ سے مراد کیا ہے؟ کیا امت کے افراد کے درد کو اپنا درد اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف اور ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت اور ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی ہم سمجھتے ہیں؟ امت کے افراد کے درد، تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کو اپنا درد اور مصیبت اور پریشانی اور تکلیف کیا ہم سمجھتے ہیں؟ یہ ہے سوالیہ نشان، اور اس اخوت کا تقاضا تو ہے کہ سوالیہ نشان کا جواب پازیٹیو میں، یس میں تلاش کرنے اور اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی بات کا تو رونا ہے کہ آج غیروں کی ڈیوائڈ اینڈ پالیسی کا معاملہ کہ ان کو تقسیم کرو اور ان پر حکمرانی کرو، وہ بھی ان کی سازشیں چل رہی ہیں، اور کچھ اپنوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیاوی مفادات، کہیں کرسی اور اقتدار، کہیں دولت کا نشہ اور دولت کی محبت، کہیں اپنی ہی نفع کی فکر کرنا، یہ جو منفی موٹیوز ہیں یہ اوپر آ گئے ہیں، اور دین، ایمان، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم، دین کے ساتھ جڑنا، دین کو ترجیح اول بنانا، یہ بات چلی گئی نیچے۔ مثلا میں 2-3 حدیث آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالِ، ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے جس میں اس کو مبتلا کر کے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اس امت کا، میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ وہ مال ہے۔ آج مال بنانے بچانے کی خاطر شریعت کے کتنے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ بات رکھی ہے۔ اس فطرے کے اندر مبتلا ہوں گے تو پھر امت کہاں رہی؟ پھر تو مفاد اوپر آ گیا، مفاد اوپر آ گیا۔ ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اصل میں درد دل کی بات ہے، آپ اسے سیاست نہ سمجھیے گا، یہ سیاست نہیں ہے، یہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جسے آپ سمجھیں۔ ایک اجتماعی جو ہے فیلنگ ہے، ہماری فیلنگ ہے اجتماعی حوالے سے کہ ہم سب کب تک آخری کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں کیسے ممکن ہے کہ ہم کلمہ گو بھی ہوں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے بھی ہوں، 5 وقت یہ کہنے والے ہوں اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات کر رہے ہوں۔
تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کوئی ظالم تھوڑی ہیں کسی کے ساتھ غیر منصفانہ، وہ تو رحیم و کریم ہے. پھر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ تو جس شجاع صاحب نے پہلے کہا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سب کچھ. اور سنیے، وقفے سے پہلے ایک حدیث مبارک پیش ہوئی کہ ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. اور آج دیکھ لیں نمبر آج مال کی ہوس میں مطلب ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ اگر کل اللہ نہ کرے ضرورت پڑے تو ہم اپنے آپ کو بیچنے کو تیار ہیں، پیسے دے دو مجھے خرید لو. بالکل. حدیث مبارک سنیں کس قدر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہمارا تجزیہ پیش کر دیا گیا اور واضح کر کے پیش کر دیا گیا. حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب قومیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو تم پر، مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ایسے دعوت دیں گی جیسے کسی دعوت کے موقع پر دسترخوان سجا دیے جانے کے بعد صاحب خانہ یا خاتون کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آئیے اور کھانا کھا لے، اور لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ہمارے محاورے میں، ہمارے معاشرے میں جیسے ٹوٹتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے جیسے یہ زندگی کا پہلا اور آخری کھانا ہے. جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی آؤ اور ٹوٹ پڑو. کس پر؟ تم مسلمانوں پر. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا کہ بل انتم کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. پھر عرض کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تعداد اگر زیادہ ہوگی تو پھر یہ حالت کیوں ہوگی؟ آج تقریباً کم و بیش 1.25 سے 2 ارب مسلمان ہیں زمین پر. ہر چوتھا یا کم از کم 5واں بندہ دنیا میں مسلمان. تو اللہ کے پیغمبر تعداد اگر زیادہ ہوگی تو پھر یہ حالت کیوں کہ قومیں ہم پر حملہ آور ہونے کی ایک دوسرے کو دعوت دیں گی. آپ نے فرمایا کہ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جب تم میں یہ پیدا ہوگا معاملہ تو لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آؤ ان پر حملہ کریں. پچھلے 100 برس اٹھا لیں، پچھلے 100 برس میں سب سے زیادہ لاشیں کس کے گرے؟ مسلمانوں کے. پچھلے 100 برسوں میں 80 کروڑ کم و بیش افراد کو اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا مسلمان ممالک سے، کیونکہ غیروں نے ان پر آ کر انویژن کیا. یہ وجہ کیا ہے آخر؟ یہ حدیثیں بتا رہی تم دنیا کی محبت میں ڈوب گئے اور تم نے دین کو ترجیح نہیں دی. تم نے دنیا کو ترجیح دے دی دین کے مقابلے میں. تمہیں موت سے نفرت ہوگی، تم مرنے کو تیار نہیں ہو، تم دنیا کی محبت کے اندر ڈوبے ہو. جب یہ ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق ہیں، سچے ہیں اور جن کی تصدیق کی گئی ہے، وہ فرما رہے یہ ہوگا اور آج ہو رہا ہے. یہ حدیث مبارک کس قدر ہم پر صادق آ رہی ہے. ناظرین محترم، یہ لمحہ فکریہ ہے. موجودہ حالات کے تناظر میں بھی دنیا بھر میں، صرف ہمارے ملک کی بات نہیں، دنیا بھر میں مسلمانوں کے حوالے سے، اور یہ کوئی نہ سیاسی بات ہے اور نہ کوئی ایسی بات ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس سے باہمی نفرتیں پیدا ہوتی ہوں. کچھ نہیں، اپنے اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے اپنے اعمال ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم ذلت و خواری میں ہیں. اور اس کا واحد حل جو ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک دوسرے سے رابطہ کیجئے، ایک دوسرے کو سمجھائیے، ایک دوسرے کو بتائیے کہ یہ اجتماعی توبہ کا وقت ہے. سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے، سب کچھ آنے واحد میں ٹھیک ہو سکتا ہے اگر رب راضی ہو جائے. اور رب راضی ہونے کا طریقہ یہ کہ اجتماعی طور پر کہہ دیجئے کہ ہم سے کوتاہی ہوئی، ہمیں معاف کر دے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بہت سجدے ہو گئے. عجیب بات اگلی حدیث مبارک انکار کر دینا سب سجدہ کرنے سے. حدیث مبارک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہم، ہلاک ہو کے درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ. بندہ تو بننا ہے اللہ کا، بت بنا کے رکھا ہوا درہم دینار مال و دولت کا، اس کی سیوا ہو رہی، اس کی پوجا ہو رہی ہے. تو اس شرک کے ساتھ، اس طرز عمل جو کہ شرکیہ طرز عمل ہے، اس کے ساتھ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اور جو آپ نے ابھی گفتگو فرمائی کہ یہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں، کچھ نہیں، یہ تو درد دل ہے اور ایک احساس زیاں ہے جس پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے. باقی سیاسی گفتگو جب ہمیں کرنی ہوگی ہم کر لیں گے، ہم پہلے کرتے رہے ہیں. سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. لیکن لفظ سیاست اپنی جگہ تو بڑا پیارا لفظ ہے. انتظام،
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کتاب لکھی اور بزرگوں نے لکھا، اسلاف نے لکھا، سیاست مدن، مدینہ شہر کو کہتے نا، تو شہروں کا انتظام کیسا ہونا چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں؟ تو انتظام تو گھر کا بھی ہوگا، انتظام تو ہمارے اسٹوڈیو کا بھی ہوتا ہے، ہمارے چینل کا آفیسز کا بھی ہوتا ہے، آپ کے میرے گھروں کا بھی انتظام ہوتا ہے، شہروں کا انتظام، ملکوں کا انتظام ہوتا ہے، یہ سب سیاست ہے۔ اگر اس کے ورڈ پر ہم جائیں، اس لفظ کے ترجمے پر جائیں تو اس معنی میں، لیکن اس وقت جو گفتگو ہے وہ کیا ہے؟ ایک احساس زیاں۔ ذرا اور میں اس بات کو، درد دل کو واضح کروں، آپ نے اشارت میں بات بھی فرما دی، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم آخری امت ہیں، ہم آخرت کو ماننے والے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا خون کیوں سب سے زیادہ بہتا ہے؟ ہمارے لاشیں سب سے زیادہ کیوں گرتے ہیں؟ ہمارے لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں کیوں در بدر کیے جاتے ہیں گھروں سے ہمارے بھائی اور بہن؟ اور ہماری بہنوں کی عصمت دری کیوں کی جاتی ہے؟ آخر سب سے زیادہ ظالمانہ فیصلے آج کے دنیا کے ظالم لوگ وہ ہم مسلمانوں کے بارے میں کرتے ہیں۔ اللہ کو رحم نہیں آتا ہم پر؟ بڑا حساس سوال ہے۔ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم، اور اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ آنن فانن، آپ نے کہا نا، آنے واحد میں سب کچھ کر دے وہ، لیکن بھائی اللہ نے ایک اصول دیا ہے، امت تمہیں بنایا ہے، کتاب کو تھامنا ہوگا، پیغمبر علیہ السلام کے مشن کو تھامنا ہوگا۔ پہلے امت کون سی تھی ہم سے پہلے؟ بنی اسرائیل۔ کتاب انہوں نے پس پش ڈالی، تجزیہ نے کئی مرتبہ کی ہیں، آج پھر کر لیتے ہیں۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 ہے، اللہ کی کتاب پر سے پش ڈال دی۔ سورہ جمعہ میں کیا کہا ان کے لیے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی اور ذمہ داری انہوں نے نہیں نبھائی، اللہ فرماتا ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ یہ قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں، تو تورات انہوں نے پس پش ڈالی، جان چھڑائی اس سے معاذ اللہ، اور اللہ کی کتاب کو فراموش کیا۔ پیغمبر کے ساتھ مل کر فلسطین کو حاصل کرنا تھا، قتال کا موقع آیا تھا، کیا جواب دیا تھا بنی اسرائیل نے؟ وہ تمہارے خدا جی۔ ہاں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ کی مدد نہیں آئی کیونکہ قوم نے انکار کر دیا راہ خدا میں جد و جہد کرنے سے۔ تو کتاب پر سے پشت، دین کی جد و جہد سے فرار، پیغمبر کے مشن میں ساتھ نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 میں ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی۔ آج کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ آج دین کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ آج مشن نبی مکرم علیہ السلام کا کس کے ذمہ؟ ہمارے پاس۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس واج غریب الغربا ہے۔ کتاب ہم نہیں کھولتے، ہماری عظیم اکثریت کو نہیں معلوم قرآن میں کیا لکھا۔ اللہ کے دین کے احکامات ٹوٹے میں تکلیف نہیں ہوتی، گلاس ٹوٹ جائے، ٹیبل ٹوٹ جائے، اسمارٹ فون ٹوٹ جائے، LCD ٹوٹ جائے، ہمیں غصہ آتا ہے۔ شریعت کے احکامات کے ٹوٹنے پر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ دین ہماری ترجیحات میں شامل نہیں۔ جو ملک اسلام کے نام پر 75 سال سے لے کر بیٹھے، وہاں شریعت ہم نے نافذ نہیں کی، تو اب بتائیے اللہ کی رحمت کہاں آئے گی ہمارے پاس؟ پھر وہی ہوگا جو قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ ہم نے ذلت مسلط کر دی ان پر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اصل مسئلہ سارا پہ ناظرین ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم جھوٹے گواہ ہیں۔ ہم نے گواہی دی نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے معبود سوائے اپنے۔ ہم نے کہا کہ تو ہی الہ ہے، اور الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا حکم مان لیا جائے۔ ہم کس کا حکم مانتے ہیں؟ ہمارے سینکڑوں الہ ہیں، اللہ معاف کرے، دولت ہمارا الہ بنی ہوئی ہے، نفس ہمارا الہ بنا ہوا ہے، میری ذات کی پسند و ناپسند الہ بنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر جھوٹا گواہ ہے، گواہی یہ دے رہا ہے کہ میں تیرا حکم مانوں گا، تجھے الہ مانوں گا، اور جیسے کہا تھا درہم و دینار کا بندہ ہے۔ یعنی قول اور فعل کا تضاد ہے، زبانی اقرار ہے، تصدیق بالقلب نہیں، تصدیق بالقلب نہیں، زبانی اقرار ہے اور عملاً انکار ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، ہم نے ایک بچے کی مثال دی تھی نا، جب پوچھا گیا کہ بیٹا بتائیے نماز کون نہیں پڑھتا، تو اس نے کہا کافر نماز نہیں پڑھتا، جو مر جاتے ہیں، اور جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو مسلمان اور زندہ کیسے نماز نہیں پڑھے گا بھائی؟ وہ مردہ قوم ہے نا جی۔ تو اور وہ جو سورہ صف میں ذکر آتا ہے نمبر 2 اور 3 میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ کو ماننے کا دعویٰ مگر عمل میں اللہ کی نافرمانی ہے۔
نماز بڑے آرام سے ترک کرتے ہیں، روزے بڑے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ میں ڈنڈی ہم مارتے ہیں، وراثت میں بیٹیوں کو حصہ ہم نہیں دیتے، شادی بیاہ کا موقع آ جائے ہندوانہ رسومات، غیروں کے رسومات ہم اختیار کرتے ہیں، اور بے پردگی ہم نے مچا رکھی، فحاشی اور یعنی ہم نے پھیلانے کے اندر اپنے سے ڈال رکھے، حرام مال گھروں میں آ رہا ہوتا ہے، سود خوری چھوڑنے کو تیار نہیں، رشوت سے بچنے کے لیے ہم تیار نہیں، اجتماعی سطح پر آ جائیں، سود ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، بے حیائی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، جوا سٹہ روکنے کے لیے ہم تیار نہیں، شراب خوری جو ہے اس کو روکنے کے لیے ہم تیار نہیں، شرعی سزا کو نافذ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کو ماننے کا، مگر اللہ تعالیٰ کی مان نہیں رہے۔ اللہ کی نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو عطا کرتا ہے جو اپنے آشیانوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔